ایک طوفانی رات کے بعد جنگل میں عجیب و غریب قسم کی پراسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس پراسرار اور ہیبت ناک خاموشی کو درختوں سے مسلسل ٹپکنے والے پانی کی ٹپ ٹپ کی آواز توڑ رہی تھی۔ ایک رات پہلے بجلی کی چمک اور کڑک کا اتنا شدید طوفان آیا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی پہاڑ ٹوٹ کر وادی میں گر گیا۔ اور پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ چھوٹے خرگوشوں نے ننھی منھی آوازوں میں کہا، آخر ہم نے ایسا کیا قصور کیا ہے جس کی ہمیں یہ سزا مل رہی ہے؟ ہاں واقعی ہم سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ گلہریوں نے حسرت بھری نظروں سے ان شاخوں کو دیکھتے ہوئے کہا جن کے پتے جھڑ چکے تھے۔ شاید جنگل کی روحیں ہم سے ناراض ہو گئی ہیں، الو نے روتے ہوئے کہا۔ اس طوفان میں اس کا بازو ٹوٹ کر لٹک گیا تھا۔ اوہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، الو نے درد سے کراہتے ہوئے کہا۔ ہاں نہ جانے ہم سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے، درختوں نے اس سب سے بڑے درخت کو دیکھتے ہوئے کہا جو زمین پر خاموشی سے پڑا ہوا تھا۔ یہ جنگل کا سب سے بڑا درخت تھا، اسے ننھے منھے پرندوں کے صدیوں پرانے گیت تک یاد تھے، مگر افسوس اس کا دل جل چکا تھا اور اس کا مضبوط جسم ٹوٹ چکا تھا، اس کی شاخیں بے حرکت پڑی تھیں۔ مگر وہاں سے کچھ فاصلے پر بھی کچھ پڑا ہوا تھا، دو انسانی لاشیں۔ وہ انسان وہاں کیسے آئے تھے اور انہیں کس نے مارا تھا کچھ پتہ نہ تھا۔ ان مردہ انسانوں کو سب سے پہلے ایک عقاب نے دیکھا تھا جو حسب معمول اپنی غذا کی تلاش میں اپنی پرواز پر نکلا تھا۔ اسے زمین پر کچھ پھٹے ہوئے کپڑے اور سنہری چمکدار چیز پڑی نظر آئی، پھر کیا تھا؟ اس نے جنگل کے تمام پرندوں کو جگا دیا۔ دو انسان مار دیے گئے ہیں، آخر انہیں کس نے مارا ہے؟ کھٹ بڑھئی نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ شاید جنگل کی روحیں ہم سے ناراض ہیں۔ کھٹ بڑھئی اور اس کے خاندان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ پوشیدہ باتوں کا کھوج لگا لیتے ہیں۔ کھٹ بڑھئی نے اپنی چونچ سے ایک درخت کے تنے پر کھٹ کھٹ کرتے ہوئے کہا، کون ہے کون ہے کون ہے؟ آخر کون ان کا قاتل؟ اس کے جواب میں درخت بھی خاموش کھڑے رہے۔ پھر کیا تھا؟ اس خبر کو پرندوں نے پورے جنگل میں پھیلا دیا۔ ہاتھیوں کو جب یہ خبر ملی تو وہ پتے کھا رہے تھے، چیتوں کو جب یہ خبر ملی تو اس وقت وہ چشمے سے پانی پی رہے تھے، بھیڑیوں تک یہ خبر کووں نے پہنچائی، ریچھوں کو یہ خبر شہد کی مکھیوں نے دی، مگر گیدڑوں کو اس خبر پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے خود جا کر دیکھا، تب یقین کیا، اور جیسے ہی یہ خبر پورے جنگل میں پھیلی ہر جانور کو یہ بھی یقین ہو گیا کہ یہ سارا کیا دھرا جنگل کی روحوں کا ہے۔ اب سب جانور جنگل کے بادشاہ ببر شیر کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ وہ یہ خبر سن کر کیا کہے گا۔ جنگل کا بادشاہ عام طور پر کسی کو مارنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اور یہاں تو دو انسان قتل ہو گئے تھے، اس لیے ہر ایک کا خیال تھا کہ قاتل کو سزا ضرور ملے گی۔ گیدڑ اور اس کا چچا زاد بھائی لکڑ بھگا دونوں ایک ساتھ جنگل سے واپس آ رہے تھے کہ انہیں راستے میں تیندوا ملا اور اس نے انہیں یہ خبر سنائی۔ لکڑ بھگے نے کہا، ہمیں یہ خبر فوراً بادشاہ سلامت تک پہنچانی چاہیے۔ پھر لکڑ بھگے نے تیندوے کے جانے کے بعد گیدڑ سے کہا، کیا تم نے تیندوے کی آنکھوں کو غور سے نہیں دیکھا؟ گیدڑ نے جواب دیا، ہاں اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، کوئی شخص سا تھا، ہمیں فوراً یہ بات بادشاہ سلامت کو بتانی چاہیے۔ وہ دونوں فوراً وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن ابھی وہ کچھ دور ہی گئے تھے کہ گیدڑ نے کہا، ارے چھوڑو، ہمیں کیا پڑی ہے کہ یہ خبر بادشاہ کو دیں؟ ہمارے پاس ایک بری خبر ہے جسے سن کر بادشاہ کا غصہ پہلے تو ہم پر ہی گرے گا نا۔ لکڑ بھگے نے کہا، ہاں تم صحیح کہتے ہو، جنگل میں ہماری شہرت ویسے بھی کچھ ایسی اچھی نہیں ہے، ہم ایک بری خبر بادشاہ کو کیوں دیں؟ اس سے ہماری بدنامی میں اضافہ ہوگا۔ چنانچہ دونوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ آگے انہیں لومڑی ملی جو ایک مردہ خرگوش کی ٹانگ کھا رہی تھی۔ غریب خرگوش چند منٹ پہلے نیم کی ٹوٹی ہوئی شاخ سے بڑے مزے سے اپنے دانت صاف کر رہا تھا کہ چالاک لومڑی کی خوراک بن گئی۔ گیدڑ نے مکاری سے لومڑی سے کہا، پیاری بہن، آپ لومڑیوں میں چالاک ترین ہیں، آپ کو بادشاہ کے قاصد کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ جنگل میں دو انسانی لاشیں پائی گئی ہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ انہیں کس نے مارا ہے۔ اب آپ اپنے ناشتے سے فارغ ہو چکی ہیں، لہٰذا یہ خبر لے کر بادشاہ سلامت کے پاس روانہ ہو جائیں۔ لومڑی نے دل میں سوچا کہ میرے منہ پر تو خون لگا ہوا ہے، بادشاہ بہت چالاک ہے، وہ مجھ ہی کو قاتل سمجھے گا۔ اتنے میں لومڑی کی نظر ایک ریچھ پر پڑی جو اپنے غار کے باہر بیٹھا اپنے جسم کے بالوں پر سے کوڑا مٹی صاف کر رہا تھا۔ لومڑی نے کہا،
بھائی ریچھ، آپ کو بادشاہ سلامت کا قاصد مقرر کیا گیا ہے۔ جنگل میں کچھ انسانوں کو مار دیا گیا ہے، کسی کو یہ نہیں معلوم کہ ان کا قاتل کون ہے۔ یہ اطلاع بادشاہ سلامت کو بھی دینی چاہیے۔ ریچھ نے جواب دیا، میری تو ٹانگ زخمی ہے، مگر شاید بندر یہ پیغام بادشاہ سلامت تک پہنچا دے، وہ بہت تیز دوڑتا ہے۔ لہٰذا ریچھ نے بندر کو بلا کر کہا، جتنا تیز دوڑ سکتے ہو دوڑ کر بادشاہ سلامت کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ پچھلی رات کو جنگل میں کچھ لوگ مار دیے گئے ہیں۔ قاتل کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، بادشاہ سلامت سے کہو کہ ہماری مدد کریں۔ بندر یہ خبر بادشاہ سلامت تک پہنچانے کو تیار ہو گیا اور خوشی خوشی یہ خبر لے کر بادشاہ کی طرف دوڑا۔ وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہماری نئی نسل کو کیا ہو گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم اللہ سے ڈرتے تھے، مگر اب ہم میں اللہ کا ڈر بھی ختم ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کی محبت۔ بندر اپنی سوچوں میں گم شیر کی کچھار تک پہنچا۔ ملکہ شیرنی غار کے سامنے بیٹھی چوہیا اور چھچھوندر کے درمیان ہونے والے کسی جھگڑے کا فیصلہ کر رہی تھی۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ بندر نے اس سے کہا، اے ملکہ، مجھے اندر آنے کی اجازت دیجیے، میرے پاس بادشاہ سلامت کے لیے ایک ضروری پیغام ہے۔ ملکہ شیرنی چھچھوندر اور چوہیا کی طرف مڑی اور ان سے کہا، آپ کل آئیں۔ پھر اس نے بندر سے کہا، بیٹھ جاؤ اور مجھے پوری بات بتاؤ۔ کل رات سے بادشاہ سلامت کے دانت میں درد ہے، ان کا موڈ بھی خراب ہے۔ اگر تم کوئی بری خبر لائے ہو تو میں بادشاہ سلامت کو کل سنا دوں گی، شاید کل تک ان کی طبیعت بہتر ہو جائے۔ بندر نے شیرنی سے کہا، اے ملکہ، گاؤں کے آدھے انسان مار دیے گئے ہیں، کسی کو پتہ نہیں کہ کس نے مارا ہے انہیں۔ یہ بڑا دردناک منظر تھا، آخر کو وہ میرے بھائی ہیں۔ جانوروں میں ہی ان میں سب سے زیادہ ملتا جلتا ہوں۔ میں ان چھوٹے چھوٹے غریب بچوں کو آپ کو کیا بتاؤں جو مرے ہیں؟ آپ بھی بچوں والی ہیں، اس دکھ کو سمجھ سکتی ہیں۔ بندر نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ ملکہ نے پوری بات سن کر جواب دیا، پھر تو ہمیں فوراً ہی کچھ کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی کچھار کے اندر چلی گئی۔ اس نے بہت آہستگی سے اپنے شوہر کے پنجے کو چاٹا اور کہا، برائے مہربانی فوراً اٹھیے، آپ کے لیے بہت ضروری پیغام آیا ہے، جنگل آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ یہ بات سنتے ہی بادشاہ اچھل کر اٹھا اور کچھار سے باہر آ گیا۔ اس دوران ملکہ نے بادشاہ کو یہ بری خبر سنا دی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کتنے لوگ مارے گئے ہیں؟ بادشاہ داڑا۔ بندر نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد کہا، عالی جا، مرنے والوں کی صحیح تعداد تو مجھے معلوم نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو لوگ مرے ہیں۔ تم نے کتنی لاشیں دیکھی ہیں؟ بادشاہ نے پوچھا۔ جناب عالی، میں نے لاشیں خود نہیں دیکھیں، بلکہ مجھے تو بتایا گیا ہے، بندر نے جواب دیا۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ اس نے اپنا طاقتور پنجہ اٹھایا اور زور سے بندر کے تھپڑ رسید کیا۔ بندر لٹو کی طرح گھوم گیا۔ یہ تمہارا افواہ پھیلانے کا انعام ہے، بادشاہ غرایا۔ مجھے آج صبح بالکل صحیح رپورٹ مل گئی تھی جو عقاب نے دی تھی، صرف 2 انسان مارے گئے۔ بہرحال یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے جنگل میں اپنا قاصد بھیجا ہے اور جنگل کے تمام جانوروں کو آج سپہر یہاں جمع ہونے کا حکم دیا ہے تاکہ قاتل کا سراغ لگایا جا سکے۔ یہ کہہ کر بادشاہ واپس اپنی کچھار میں چلا گیا۔ یہ بہت خوشگوار دن تھا۔ بارش کے بعد ہر چیز نکھری نکھری نظر آ رہی۔ ہوا میں تازگی تھی، مکھیاں اپنے پر پھیلائے انہیں سکھا رہی تھیں۔ شہد کی مکھیاں پھولوں پر بھن بھناتی پھولوں کا رس چوس رہی تھیں اور شہد جمع کر رہی تھیں۔ دوپہر کے کھانے کے فوراً بعد تمام جانور جمع ہونے شروع ہو گئے۔ چیتا اپنے خاندان کے ساتھ، تیندوا اپنے دوست چیتے کے ساتھ، ہاتھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، لومڑی اپنے بچوں کے ساتھ، سانپ اپنی نئی کینچلی میں، بھینسا اپنی بیوی کے ساتھ، ریچھ اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ، مگرمچھ اپنی بیگم کے ساتھ اور گیدڑ، لگڑ بھگا اور بھیڑیا تینوں ایک ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ بندر، گیدڑ، ہرن، خرگوش، خار پشت، اود بلاؤ اور کچھوے، یہ سب یا تو تماشائیوں کی حیثیت سے وہاں آئے تھے یا پھر گواہوں کے طور پر۔ یہ سب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور ان میں بحث مباحثے کی آوازیں ہر طرف سے سنائی دے رہی تھیں۔ سب کو بادشاہ سلامت کا انتظار تھا۔ جنگل کا ہر جانور وہاں موجود تھا سوائے الو کے، لیکن کسی نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اور پھر جانوروں کا بادشاہ ببر شیر نمودار ہوا۔ وہ پورے وقار کے ساتھ چلتا ہوا آہستہ آہستہ اپنے تخت کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنا سر جانوروں کی طرف گھمایا، ہر طرف مکمل خاموشی تھی۔ پھر ببر شیر نے گرجدار آواز میں کہنا شروع کیا، میرا خیال ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کو یہاں کیوں بلایا ہے۔ جنگل میں قتل ہوا ہے اور وحشیانہ قتل ہوا ہے۔
2 انسانوں کو مار دیا گیا ہے۔ ہمارے جنگل کے قانون کے مطابق بغیر وجہ کے کسی کو نہیں مارا جاتا، جبکہ یہاں 2 انسان مردہ پائے گئے ہیں۔ انہیں کسی نے محض تفریح کے لیے قتل کیا ہے یا آخر وہ کون ہے جس نے جنگل کی نیک روحوں کو ہم سے ناراض کیا اور کل رات جنگل پر تباہی نازل ہوئی؟ آخر معصوم جانوروں کو مصیبت میں مبتلا کر کے خوش ہونے والا وہ کون ظالم ہے؟ کسی نے حرکت نہیں کی، کسی نے منہ سے ایک لفظ نہ نکالا۔ تمام جانور خاموشی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ پھر بندر نے کہا، اے بادشاہ، اے عقل مند ترین ببر شیر، مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع دیجیے۔ آپ صرف ان جانوروں پر الزام لگائیے جو شکاری ہیں اور گوشت خور ہیں۔ ہم بندر تو بہت معصوم ہیں، ہم صرف پھل اور سبزیاں ہی کھاتے ہیں۔ پھر لومڑی بولی، کسی کو بھی اس الزام سے بری نہیں کیا جا سکتا۔ ہم لومڑیاں اکثر ان چالاک بندروں کی حرکتوں کا نشانہ بنتی ہیں۔ کیا تم اکثر کھیل ہی کھیل میں درختوں سے ناریل توڑ توڑ کر دوسروں کو مار کر پریشان نہیں کرتے؟ ہو سکتا ہے کہ تم نے ان مرنے والے انسانوں کے ساتھ بھی مذاق کیا ہو اور ان کے سروں پر بھی بھاری ناریل پھینک مارے ہوں۔ بادشاہ سلامت، جس طرح گوشت خور جانوروں پر شک کیا جا رہا ہے، اسی طرح ان سبزی خور جانوروں پر بھی کیا جانا چاہیے۔ بندر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بولا، اے بادشاہ، یہ سراسر بہتان ہے، مجھے اس سے بہت دکھ ہوا ہے۔ جانوروں میں سب سے زیادہ جانور جو انسانوں کے قریب ہے وہ میں ہی ہوں۔ یہ صحیح ہے کہ ہم اکثر انسانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور ان کے ناریل بھی مارتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے قاتل ہیں۔ اور پھر ابھی تو ناریل کے درختوں میں پھول بھی نہیں لگے، پھل تو دور کی بات ہے، لہٰذا یہ الزام بالکل غلط ہے کہ ہم نے انسانوں کو مارا ہے۔ یہ کہتے ہوئے بندر بڑے مؤدب انداز میں بادشاہ سلامت کے سامنے جھکا۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ناریل کے درختوں نے ہم آواز ہو کر سرگوشی کی۔ تم جا سکتے ہو، بادشاہ نے فیصلہ سنا دیا۔ اب لومڑی کو بلایا گیا اور بندر اٹھ کر پچھلی قطار میں چلا گیا۔ لومڑی نے کہنا شروع کیا، میں گزشتہ رات اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بہن کی شادی میں گئی تھی، وہاں ہم لوگ صبح تک رہے۔ جناب، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کل رات طوفان آیا تھا۔ جی ہاں بادشاہ سلامت، ہم سب بارش میں بھیگ گئے تھے، ہم نے وہاں خوب رقص بھی کیا تھا۔ لومڑی کے بچوں نے خوشی سے کہا۔ تم بھی جا سکتی ہو، بادشاہ نے حکم دیا۔ لومڑی اور اس کے بچے بھی پچھلی قطار میں بندر کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ اب چیتے کی باری تھی۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، میرے 2 بچے ہیں اور وہ تیزی سے بڑے ہو رہے ہیں، ہم ان کی تربیت گھر پر ہی کرتے ہیں۔ کل گھر سے باہر ان کی تربیت کا پہلا دن تھا، میں اور میری بیوی ان کے ساتھ تھے۔ ہم نے انہیں ایک بڑی نیل گائے خود شکار کرنے کو کہا، جسے انہوں نے کامیابی سے شکار کر لیا۔ پھر ہم نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ چیتے نے بڑے فخر سے کہا، یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، ہم تو ان لوگوں کے جانے کے بعد بھی کھاتے رہے ہیں۔ گیدڑ اور لکڑ بھگے نے ایک ساتھ کہا، تم سب جا سکتے ہو، بادشاہ نے کہا۔ لہٰذا چیتا اور اس کے بیوی بچے اور لکڑ بھگا بھی اسی جگہ جا کر بیٹھ گئے جہاں لومڑی اور بندر پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب سانپ کی باری تھی۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، میں تو آج کل اپنی کینچلی بدلنے میں مصروف ہوں۔ ان دنوں ہم بھوکے رہتے ہیں اور ہم پر غنودگی سی طاری رہتی ہے۔ مجھے جس وقت آپ کا پیغام ملا، میں اس وقت اپنی کینچلی کا آخری حصہ اتار رہا تھا۔ یہ دیکھیے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پرانی کھال ببر شیر کے سامنے ڈال دی۔ تم بھی جا سکتے ہو، بادشاہ نے حکم دیا۔ اب ہاتھی آگے آیا اور بولا، اے بادشاہ، گزشتہ رات میں بڑی گہری نیند سو رہا تھا اور میں نے بڑے سہانے خواب دیکھے۔ میں نے یہ دیکھا کہ میرے پر نکل آئے ہیں اور میں اڑ سکتا ہوں۔ میں پورے جنگل میں اڑتا پھرا، میں درختوں کی شاخوں پر بڑے مزے سے جا کر بیٹھ گیا۔ میرا پورا حلیہ بدل گیا، کھال نرم ہو گئی، آنکھیں بڑی اور تیز ہو گئیں، کان چھوٹے چھوٹے ہو گئے اور سونڈ چھوٹی ہو کر خوبصورت سی ناک بن گئی۔ اور پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب بڑا زبردست طوفان آیا تھا۔ میں پناہ کی تلاش میں بھاگا، میرے بدصورت کان پھڑ پھڑا رہے تھے، میری لمبی سونڈ مر گئی تھی اور میں بری طرح رو رہا تھا۔ سب سمجھ رہے تھے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، مگر اے بادشاہ سلامت، آپ خود انصاف کریں، اتنا اچھا خواب ٹوٹنے پر میں روتا نہیں تو اور کیا کرتا۔ یہ کہہ کر غریب ہاتھی پھر رونے لگا۔ تم بھی جا سکتے ہو، بادشاہ سلامت نے ہاتھی کو جانے کی اجازت دے دی۔ لہٰذا ہاتھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ چلتا ہوا وہاں پہنچا جہاں وہ جانور بیٹھے تھے جو اس سے پہلے بادشاہ سلامت کے سامنے اپنا بیان دے چکے تھے۔ اب ریچھ نے بولنا شروع کیا، اے بادشاہ، میں گھنے جنگل میں رہتا ہوں، میرے گھر سے چند چھلانگوں کے فاصلے پر شہتوت کا ایک خوبصورت درخت ہے۔
پچھلے 2 دنوں سے اس کے شہتوت بھی پکنے شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ بندر اور پرندے شہتوت کے دیوانے ہوتے ہیں، اور یہ میری ملکیت ہے۔ مجھے اس کی ہر حال میں حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ میں دن رات اس کی حفاظت کی خاطر مسلسل شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ کل رات بارش کے باوجود میں وہیں رہا، حالانکہ درخت کی ایک بڑی شاخ مجھ پر گر گئی جس سے میرا پیر بھی زخمی ہو گیا، مگر میں اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ آج آپ کی خدمت میں مجھے میرا بھائی بڑی مشکل سے لے کر آیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، تم بھی جا سکتے ہو۔ اب بھیڑیا آگے آیا اور اس کا بیان شروع ہوا۔ اے بادشاہ، کل کا دن میرے لیے بڑا مایوس کن دن تھا۔ میں دریا کے دوسرے کنارے سے ہرن کا تعاقب کر رہا تھا۔ اسی دوران مجھے انسانی بو محسوس ہوئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ انسان کا ہمارے جنگل میں کیا کام، لہٰذا میں نے ہرن کو تو جانے دیا اور خود ایک طرف چھپ گیا۔ اس دوران خاصا شور بھی ہوا، کوئی کسی سے لڑ جھگڑ رہا تھا۔ جب شور ختم ہوا تو میں ان کے قریب گیا اور میں نے ان دونوں انسانوں کو مردہ پایا۔ کیا تم نے آس پاس کسی اور کو نہیں دیکھا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ بھیڑیے نے جواب دیا، نہیں جناب، میں نے وہاں کسی کو نہیں دیکھا، مگر مجھے ہرن کے ہاتھ سے جانے کا بہت دکھ ہوا، کیونکہ بعد میں اسے تیندوے نے شکار کر لیا تھا اور میں بھوکا ہی رہا۔ بادشاہ نے کہا، تم بھی جا سکتے ہو۔ لہٰذا بھوکا بھیڑیا تیندوے کو گھورتا ہوا چل دیا۔ تیندوا بھی مسکراتا ہوا اس کے ساتھ ہی آگے بڑھا اور دونوں آخری قطار میں جا بیٹھے۔ اب جنگلی بھینسے کی باری تھی۔ اس نے کہا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں دیکھنے اور سننے کے معاملے میں خاصا کمزور ہوں، میں سونگھنے کی حس سے اپنا دفاع کرتا ہوں۔ کل رات میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میری بیوی نے مجھے نمک چاٹنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میرے پیٹ میں کیڑے ہیں۔ جب میں نمک چاٹ رہا تھا تو علی جاہ کا پیغام ملا۔ میں نے اس سے پہلے اس قتل کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ تم بھی جا سکتے ہو۔ بادشاہ نے بھینسے کو جانے کی اجازت دے دی۔ پھر مگرمچھ کا جوڑا آگے آیا۔ اس سے پہلے کہ مگرمچھ کچھ بولتا، اس کی بیوی نے بولنا شروع کیا۔ اے بادشاہ، ہمیں بالکل سچ کہنا چاہیے۔ میں بڑی دیر سے بہنوں اور بھائیوں کے بیان سن رہی ہوں۔ ہر ایک نے یہ کہا کہ وہ جنگل میں موجود نہیں تھا اور اس کا ثبوت بھی پیش کیا تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے، لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ میرے شوہر کے پاس اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کل شام میں نے اسے خوراک کا انتظام کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے روانہ ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کچھ مچھلیاں لانے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن وہ صبح سے پہلے واپس نہیں لوٹا، اور پھر وہ ہمارے لیے کچھ لایا بھی نہیں۔ اس نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ اس نے پوری رات کہاں گزاری۔ اے بادشاہ، مجھے پورا شک ہے کہ یہ قتل میرے شوہر نے کیا ہے۔ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ انسانی خون کا مزہ چکھ چکا ہے اور یہ بہت مزیدار ہوتا ہے، لیکن اس نے مجھے اور میرے بچوں کو کبھی نہیں چکھایا، بلکہ یہ خود ہی انسانی خون پیتا رہا۔ اے بادشاہ، اس سے پوچھئے کہ سچ کیا ہے۔ تمام جانوروں نے غصے سے مگرمچھ کی طرف دیکھا۔ وہ بادشاہ کے سامنے آنکھیں بند کیے خاموش پڑا تھا۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ گزشتہ رات کی کہانی اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، میں کیا کروں، انہیں کیا جواب دوں۔ میں نے کل مچھلی کا شکار کیا تھا اور جب میں گھر واپس جا رہا تھا تو مجھے میرے بچپن کے دوست وہ تینوں کچھوے مل گئے جو دریا کے کنارے رہتے تھے۔ ان کے ساتھ میں نے کھیل ہی کھیل میں مچھلیوں کی شرط لگائی اور پھر تمام مچھلیاں اس شرط میں ہار گیا۔ دیر اتنی ہو چکی تھی کہ میں مزید مچھلیاں بھی نہیں پکڑ سکتا تھا۔ پھر بارش بھی شروع ہو گئی اور زوردار طوفان بھی آ گیا۔ اب میں انہیں کیا بتاؤں؟ اگر میں سچ بتاتا ہوں تو میری بیوی ناراض ہو جائے گی، اور کچھ نہیں کہتا تو بادشاہ مجھے یقیناً قاتل قرار دے گا۔ میں کیا کروں؟ آگے کنواں پیچھے کھائی۔ بادشاہ نے کہا، جنگل کے تمام جانوروں میں صرف تم ہی باقی رہ گئے ہو۔ بتاؤ، گزشتہ رات تم کہاں تھے؟ یہ سچ ہے کہ تم پوری رات گھر سے غائب رہے، کیا تمہارا کوئی گواہ نہیں؟ مگرمچھ نے تمام جانوروں کو غور سے دیکھا۔ اچانک اسے اپنے تینوں دوست کچھوے نظر آئے جو آہستہ آہستہ اسی طرف آ رہے تھے۔ مگرمچھ نے آنکھیں بند کر کے دعا کی، اے جنگل کی روحو، مجھ پر رحم کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شرطیں نہیں لگاؤں گا۔ اسی وقت تمام جانور مگرمچھ کی طرف دوڑے۔ وہ زور زور سے چیخ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یہ جانور ہمارے لیے باعث شرم ہے، اسے سزا ملنی چاہیے، اسے ضرور سزا ملے گی۔ ٹھہر جاؤ، یہ بے قصور ہے، کسی نے چیخ کر کہا۔ مگرمچھ نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو الو ایک کچھوے کی پیٹھ پر بیٹھا چلا آ رہا تھا۔ اس کا ایک بازو ٹوٹا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر مگرمچھ خوش ہو گیا اور سمجھ گیا کہ اب اس کی جان بچ جائے گی۔
اے بادشاہ، مجھے افسوس ہے کہ میں دیر سے پہنچا ہوں۔ دراصل میرا بازو ٹوٹ گیا تھا اور میں اڑ نہیں سکتا تھا۔ میں نے ان دونوں مردہ انسانوں کو خود دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ دونوں کس طرح مرے، الو نے کہنا شروع کیا۔ تمام جانور خاموشی اور بہت غور سے الو کی بات سن رہے تھے، جو کہہ رہا تھا، جیسے ہی اندھیرا پھیلا میں اپنی معمول کی پرواز پر نکلا۔ میں نے ان دونوں انسانوں کو دیکھا جو کسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے۔ وہ کاغذ کے چند ٹکڑوں اور ایک پیلی سی چمکتی زنجیر پر جھگڑ رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے اپنے خنجر نکال لیے اور ایک دوسرے کے سینے میں گھونپ دیے۔ اس کے بعد وہ زمین پر گر کر مر گئے۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جنگل کے سب جانور الو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر بادشاہ کی آواز گونجی، یہ سن کر مجھے بے حد دکھ ہوا ہے۔ کیا انسان اتنا بیوقوف ہے کہ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے مرنے کو تیار رہتا ہے؟ کاغذ کے یہ چند ٹکڑے جنہیں یہ روپیہ کہہ کر پکارتے ہیں اور چمکتے ہوئے ٹکڑے جنہیں یہ سونا کہتے ہیں، ان کے درمیان فساد کی وجہ بنتے ہیں۔ یہ انسانوں کا کیسا قانون ہے؟ دوستو، تم کیا کہتے ہو؟ شرم شرم شرم، انسانوں کو شرم آنی چاہیے، سب جانوروں نے ایک ساتھ کہا۔ پھر سب جانور شیر کے سامنے احتراماً جھکے اور واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ مگرمچھ اور اس کی بیوی بھی خوشی خوشی واپس چل دیے۔